بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اما بعد. سامعین گرامی، آئندہ کا سبق شروع کرنے سے قبل آئیے سابقہ سبق اس کو خلاصتاً دیکھتے ہیں. آیت نمبر 93 سے لے کر آیت نمبر 101 تک ہم نے کل قرآن مجید سے متعلق پڑھا تھا. ان سابقہ آیات میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ منافقین کے اس گروہ کا ذکر کیا گیا ہے جس نے غزوہ تبوک کے سفر سے قبل نہ ہی کوئی معذرت آپ علیہ السلام کے سامنے پیش کی تھی اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے گئے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا تھا کہ اگر یہ غزوہ تبوک سے واپسی پر آپ کے پاس معذرت لے کر آئیں تو ان کی معذرت آپ قبول نہ کریں. ان سے کہیے کہ اللہ جو ہر حاضر و غائب کو جانتا ہے اس نے ہمیں تمہارے حالات سے متعلق خوب خبر دے دی ہے. فرمایا کہ یہ تمہارے سامنے آ کر قسمیں کھائیں گے تاکہ آپ ان سے اعراض کریں، تو بس آپ ان سے اعراض ہی کر لیں، اس لیے کہ یہ اپنے عقائد و نظریات اور عمل میں ناپاک ہیں اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور یہ اسی کا بدلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں. اس کے بعد ہم نے مدینہ کے قرب و جوار میں رہنے والے اعراب کا حال پڑھا تھا اور ان میں موجود کفر و نفاق کی سختی سے متعلق بھی دیکھا تھا. یہی وہ لوگ تھے جو اللہ کے لیے خرچ کرنے کو تاوان سمجھتے تھے. پھر ان اعرابیوں میں سے سچے اہل ایمان کے متعلق بھی پڑھا تھا جو اس لیے خرچ کرتے تھے کہ انہیں اللہ کی قربت نصیب ہو اور انہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا حاصل ہو جائے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ انہیں اپنی رحمت میں داخل کرے گا. ہم نے آخر میں عظیم صحابہ اکرام انصار و مہاجرین کے سابقون الاولون سے متعلق بھی پڑھا تھا کہ وہ خود اور احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والے کامیاب ترین لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. ان کے لیے ہمیشہ کی جنتیں اور بڑی کامیابی ہے. سامعین، کل کے سبق کی آخری آیت یعنی 101 نمبر آیت میں پھر اہل نفاق کا ذکر ہوا تھا اور ان کے برے انجام کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں کتاب و سنت اور صحابہ اکرام کے منہج پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی غلطی سے اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھے. سامعین، آئیے اب آج کے اپنے سبق کا ہم آغاز کرتے ہیں. سورہ التوبہ آیت نمبر 102 دیکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم ان اللہ غفور رحیم. ان کے علاوہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا. وہ ملے جلے عمل کرتے رہے، کچھ اچھے اور کچھ برے. امید ہے کہ اللہ ان کی توبہ قبول کر لے کیونکہ وہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. سامعین، اس آیت مبارکہ میں غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے ابو لبابہ اور اس کے ساتھیوں کا ذکر ہے. یہ سچے مسلمان تھے، محض اپنی طبعی سستی سے غزوہ سے پیچھے رہ گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واپس آنے پر انہوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور جھوٹ نہیں بولا
تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی سچائی کی بنا پر درگزر فرمایا۔ آئیے اس کی کچھ تفصیل دیکھیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس تشریف لائے تو 80 سے زیادہ منافق آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر طرح طرح کے بہانے بنانے لگے اور قسمیں کھا کھا کر اس بات کی یقین دہانی کرانے لگے کہ ہم فی الواقع معذور تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کچھ تعارض نہ فرمایا، بس اتنا کہہ دیا کہ اللہ تمہیں معاف کرے۔ ان کے علاوہ 7 مسلمان ایسے تھے جو پیچھے رہ گئے تھے، ان کے پاس کوئی معقول عذر نہ تھا الا یہ کہ وہ سستی کی وجہ سے شامل جہاد نہ ہو سکے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باز پرس سے پہلے ہی اپنے جرم کا اعتراف یوں کیا کہ اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ دیا اور اپنے آپ پر نیند اور خورد و نوش کو حرام کر لیا، اور قسم کھائی کہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان مجرموں اور قیدیوں کو اپنے ہاتھ سے نہ کھولیں گے اسی طرح بندھے رہیں گے، خواہ انہیں اسی حالت میں موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ ان میں سر فہرست ابو لبابہ بن عبد المنذر یہ تھے۔ یہ وہ صحابی ہیں جو ہجرت نبوی سے پہلے بیعت عقابہ کے موقع پر اسلام لائے تھے، پھر غزوہ بدر اور دوسرے معرکوں میں شریک رہے۔ بس اسی غزوہ تبوک میں نفس کی کمزوری نے غلبہ کیا تو پیچھے رہ گئے۔ ان کے باقی 6 ساتھیوں کا بھی سابقہ طرز زندگی بے داغ تھا۔ ان لوگوں کا یہ حال دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ جب تک اللہ حکم نہ دے میں انہیں کھول نہیں سکتا۔ چنانچہ کئی روز تک یہ لوگ بغیر خوراک کے اور بے خواب ستون سے ہی بندھے رہے۔ تب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ سے کھولا اور توبہ کی بشارت دی۔ سامعین گرامی، اس آیت مبارکہ کے پیچھے جو واقعہ ہے وہ ہم نے ابھی آپ کے سامنے عرض کیا ہے، لیکن یہ بات ہمیں اپنے سامنے رکھنی چاہیے کہ یہ آیت مبارکہ قیامت تک آنے والے تمام گناہگار مخلص مسلمانوں کے لیے بھی ہے، جنہوں نے اپنے اچھے اعمال کے ساتھ کچھ دوسرے برے اعمال بھی ملا جلا رکھے ہیں۔ سند کے لحاظ سے اس کی صحیح ترین تفسیر وہ ہے جو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کی تفسیر میں اپنی صحیح میں درج فرمائی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج رات 2 آنے والے میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا، پھر وہ مجھے ایک ایسے شہر میں لے گئے جو سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ وہاں میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کا نصف بدن سب سے زیادہ خوبصورت شخص کی طرح تھا جو تم دیکھنے والے ہو، اور نصف اس بدصورت ترین شخص کی طرح تھا جو تم دیکھنے والے ہو۔ دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا، اس نہر کے اندر داخل ہو جاؤ۔ وہ اس میں داخل ہو گئے، پھر ہماری طرف واپس آئے تو ان سے وہ بدصورتی جا چکی تھی اور وہ بہترین صورت میں بدل چکے تھے۔ دونوں یعنی فرشتوں نے مجھ سے کہا، یہ جنت عدن ہے اور وہ تمہارا گھر ہے۔ دونوں نے کہا، وہ لوگ جن کا نصف حصہ خوبصورت اور نصف بدصورت تھا، فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے اور ان کے ساتھ برے عمل بھی ملا جلا دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرما دیا۔ اس روایت کو امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے۔ آیت نمبر 103 دیکھیے، خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے اموال سے صدقہ وصول کیجیے اور اس صدقہ کے ذریعے ان کے یعنی اموال کو پاک کیجیے اور ان کے نفوس کا تزکیہ کیجیے، پھر ان کے لیے دعا بھی کیجیے۔ بلا شبہ آپ کی دعا ان کے لیے تسکین کا باعث ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دیکھنے والا ہے۔
سامعین، آیت نمبر 102 میں ہم نے کچھ مسلمانوں کا ذکر پڑھا تھا جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ وہ مسلمان تھے کہ انہوں نے سچ بولتے ہوئے اعتراف گناہ کر لیا تھا اور ان کی توبہ بھی قبول ہو گئی تھی۔ ان مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ چونکہ مال و دولت کی محبت ہی جہاد کے فریضہ میں کوتاہی کا سبب بنی ہے، لہٰذا یہ سب کچھ اللہ کی راہ میں دے دینا چاہیے۔ چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا ہماری توبہ میں یہ بات بھی شامل ہے کہ ہم اپنا سارا مال صدقہ کر دیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، سارا مال دینے کی ضرورت نہیں، بلکہ 1/3 مال کا صدقہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا کہ ان کے صدقات قبول کیجیے، کیونکہ یہ سب سچے مومن اور اللہ کے رسول کے خیر خواہ تھے، پھر آپ ان کے حق میں دعا بھی کریں۔ سامعین گرامی، ربط مضمون کے لحاظ سے تو آیت کا وہی مطلب ہے جو ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، مگر اس آیت میں صدقہ لینے کا جو حکم ہے وہ عام ہے۔ آئیے اس آیت سے چند اہم باتیں جانتے ہیں۔ ایک بات یہ سمجھ آتی ہے کہ زکوٰۃ کی وصولی اور تقسیم وغیرہ اسلامی حکومت کا فریضہ ہے۔ دوسری بات، اس آیت میں خذ کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ صدقہ سے مراد فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ ہے۔ خذ کا معنی لینا، یعنی آپ ان سے لیجئے، تو گویا اس سے مراد نفل صدقہ نہیں ہے بلکہ فرضی صدقہ یعنی زکوٰۃ ہے۔ تیسری بات جو سمجھ آئی وہ یہ کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے 2 فائدے ہیں۔ ایک یہ کہ باقی مال گناہ کی آلودگیوں سے پاک ہو جاتا ہے، اور دوسرے یہ کہ حب دنیا، حرص، بخل وغیرہ جیسی کئی ایک باطنی امراض، ان سے انسانوں کے دلوں کا تزکیہ ہو جاتا ہے۔ اور جہاں یہ فرمایا کہ وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، تو یہاں یہ جانیے کہ صلاۃ کا معنی نماز، رحمت اور دعا بھی آتا ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ پیش کرنے والوں کے لیے مغفرت و رحمت کی دعا کا حکم دیا کہ اس سے ان کے دل کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب کوئی صدقہ، وہ فرض زکوٰۃ ہو یا نفل صدقہ ہو، لے کر حاضر ہوتا تو آپ علیہ السلام اس کے لیے دعا فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو اوفا رضی اللہ عنہ کے زکوٰۃ لانے پر ان کے لیے یہ فرمایا تھا، اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ آل ابی اوفا پر رحمت نازل فرما۔ آپ نے صرف ان کے لیے نہیں بلکہ ان کے تمام اہل کو بھی اس دعا میں شامل فرما لیا تھا۔ اور پھر آیت کے آخر میں اللہ نے فرمایا ہے، واللہ سمیع علیم، یعنی اللہ تعالیٰ جو وہ کہہ رہے ہیں یا جو ان کے دل میں ہے سب سے واقف ہے، کیونکہ وہ سمیع بھی ہے اور علیم بھی ہے۔ سامعین، آئیے آیت نمبر 104 دیکھیے، أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے۔ سامعین، اس آیت میں گناہ گاروں کو توبہ اور صدقے پر ابھارا گیا ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو بھی توبہ کرے اور پھر عمل صالح کرے، اللہ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، بلکہ ساتھ ہی سورہ الفرقان میں اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دینے کا بھی ذکر فرمایا ہے۔ بھلا اس مالک کے کرم کی کوئی حد ہو سکتی ہے؟ پھر وہ صدقہ صرف قبول ہی نہیں کرتا، سامعین، اللہ تعالیٰ صرف صدقہ انسان کا قبول ہی نہیں کرتا بلکہ اسے بڑھاتا رہتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ صدقہ قبول کرتا ہے اور اسے اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے، پھر اسے تمہارے ایک کے لیے پالتا بڑھاتا ہے، جس طرح تمہارا کوئی شخص اپنے گھوڑی کے بچھیرے کو پالتا ہے، یہاں تک کہ
ایک لقمہ احد پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق میں یہی آیت پڑھی۔ کون سی آیت؟ جو ہمارے سبق میں ہے، جس کا ترجمہ کیا ہے؟ کیا ان کو یہ خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندے کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور یہ کہ اللہ ہی توبہ قبول کرنے میں اور رحمت کرنے میں کامل ہے۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت بھی پڑھی، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یعنی اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اس روایت کو امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 105 دیکھیے، وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ ان سے کہیے کہ عمل کرتے جاؤ، اللہ، اس کا رسول اور سب مومن تمہارے طرز عمل کو دیکھ لیں گے، اور ان قریب تم کھلی اور چھپی چیزوں کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے رہے۔ سامعین، مطلب یہ ہوا کہ اب اگر قصور ہو گیا تو آئندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کے دور میں جو جہاد ہونے والے ہیں ان میں خوب کام کر لو۔ یہ انہی کا ذکر ہو رہا ہے، ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں جنہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا تھا۔ فرمایا کہ اگر اب قصور ہو گیا ہے تو آئندہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء کے دور میں جو بھی جہاد ہونے والے ہیں ان میں خوب کام کرو۔ اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی گزشتہ، موجودہ اور آئندہ کے تمام احوال سے پوری طرح باخبر ہے، مگر تم عمل کرو۔ تمہارے عمل کو وجود میں آتا ہوا اللہ تعالیٰ بھی دیکھ لے گا، اس کا رسول بھی، اور ان کے زمانے کے مومن اور بعد میں آنے والے خلفاء اور اہل ایمان بھی۔ کیونکہ آدمی اچھا ہو یا برا، جو کام بھی کرتا ہے اس کی اسی طرح کی شہرت ہر طرف پھیل جاتی ہے، خصوصاً مومن اس سے بے خبر نہیں رہتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انتم شہداء اللہ فی الارض، تم زمین میں اللہ تعالیٰ کے گواہ ہو۔ اس کو امام نسائی نے بیان کیا ہے۔ یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے کے گزرنے پر لوگوں کی اچھی تعریف اور دوسرے کے گزرنے پر لوگوں کے اس کی بری تعریف کرنے پر ارشاد فرمائے، اور پہلے کے لیے جنت کی بشارت دی اور دوسرے کے لیے آگ کی۔ امام بخاری کی بیان کردہ ایک روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں، المؤمنون شہداء اللہ فی الارض، مومن زمین میں اللہ کے گواہ ہیں۔ گویا غزوہ تبوک سے ان پیچھے رہ جانے والے سچے صحابہ، ان سے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اب تم خوب عمل کرو۔ ٹھیک ہے، سابقہ غلطی ہو گئی، آئندہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور تمام مومن اللہ کے گواہ ہیں، اللہ خود بھی دیکھ رہا ہے، اس کے رسول بھی اور اہل ایمان بھی۔ سامعین گرامی، یہاں ہم آئیے دیکھیں ایک انتہائی اہم بات کو، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے بعض منافقوں کے بارے میں پڑھا کہ وہ غزوہ تبوک میں شامل نہیں ہوئے، اور پھر جھوٹے بہانے بنانے لگے۔ ان کے پاس کوئی عذر نہیں تھا، غلطی کی وجہ سے پیچھے رہے، ان کی سابقہ زندگی بھی گناہ والی تھی، اور اب بھی انہوں نے یہ والی غلطی کی۔ اور اس کے برعکس کچھ سچے مومن تھے، وہ اس غزوہ میں شامل نہیں ہو سکے، لیکن جب واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ ان کے سامنے حاضر ہو گئے اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور جھوٹ سے کام نہیں لیا۔ اب غلطی دونوں سے ہوئی ہے، ایک پکا منافق ہے اور ایک سچا مسلمان ہے۔ یہ جو دو طرح کے کردار ہیں، ان کا فرق ہمیں سمجھنا چاہیے تاکہ اللہ تعالی ہمیں اہل ایمان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، منافق گناہ کر کے جھوٹے بہانے بناتے ہیں اور قسمیں اٹھاتے ہیں، جبکہ مومن اپنے گناہ کا صاف صاف اقرار کر لیتے ہیں۔ یہ پہلا بنیادی فرق ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے، گناہگار مومن کی سابقہ زندگی اس بات پر گواہ ہوتی ہے کہ یہ گناہ اس سے نفس کی کمزوری سے واقع ہو گیا ہے، جبکہ منافق کا سابقہ ریکارڈ بھی گندا ہوتا ہے۔
تیسرا فرق، توبہ صرف اس کی قبول ہوتی ہے جس کا سب کا ریکارڈ درست ہو اور یہ موجودہ گناہ بتقاضائے بشریت واقع ہو گیا ہو۔ عادی مجرم یعنی منافق، پکے منافق، جھوٹ بولنے والے، ان کی توبہ کہاں قبول ہو، جبکہ انہوں نے اپنے دلوں کو ابھی بھی صاف نہیں کیا ہے اور آئندہ بھی اپنے آپ کو درست راستے پہ لانے کی انہوں نے سچی نیت نہیں کی ہے۔ چوتھا فرق، اللہ تعالیٰ صدقات صرف ان سے کے قبول کرتا ہے جو دلی رضا کے ساتھ صدقات دیتے ہیں اور اسے قرب الہی کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ نمائش یا مجبور ہو کر یا کراہت سے دیے ہوئے صدقے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ پانچواں فرق، منافقوں کے صدقات اس لحاظ سے بھی ناقابل قبول ہیں کہ صدقہ مصائب کو ٹالتا اور گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتا ہے۔ اللہ کے ہاں چونکہ منافق کی مغفرت کی کوئی صورت نہیں، لہذا صدقہ بھی قبولیت نہیں ہے۔ چھٹا فرق، توبہ کی مقبولیت کا اس بات سے بھی واضح طور پر پتہ چل سکتا ہے کہ توبہ کے بعد توبہ کرنے یا معذرت کرنے والا کیسے اعمال کرتا ہے۔ اگر ان میں ایمان و اخلاص آ گیا تو سمجھنا چاہیے کہ وہ نفاق کی سزا سے بچ نکلا ہے۔ سامعین گرامی، ان دونوں گروہوں کا یعنی اہل ایمان اور اہل نفاق، ان دونوں گروہوں کا طرز عمل کس قدر الگ الگ ہے اور خوب واضح ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچے مومنین میں شامل فرمائے اور ذرہ برابر بھی نفاق سے بہت دور لے جائے۔ یقیناً وہ اس بات کے اوپر قادر ہے۔ آیت نمبر 106 دیکھیے، وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ نیز کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک التوا میں پڑا ہوا ہے، خواہ انہیں سزا دے یا ان کی توبہ قبول کر لے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سامعین گرامی، غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے تین گروہ تھے۔ ایک تو منافق تھے، دوسرے وہ جو بلا عذر پیچھے رہ گئے تھے۔ یہ دو قسم کے لوگ تھے، دونوں مخلص مسلمان تھے، اس لیے دونوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ ایک گروہ حضرت ابو لبابہ اور ان کے ساتھ دیگر 6 افراد کا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس مدینہ آئے تو ان 7 صحابہ نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستونوں سے باندھ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر جب ان کے پاس سے ہوا تو ان کو ستونوں کے ساتھ بندھا ہوا دیکھ کر فرمایا، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ کو بتلایا گیا کہ یہ سفر تبوک سے پیچھے رہ جانے والے لوگ ہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو اس لیے باندھا ہے کہ آپ ان کی مدد قبول فرما کر انہیں اپنے دستے مبارک سے کھول دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کو اس وقت تک نہیں کھولوں گا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کھولنے کا حکم نازل نہیں ہوگا۔ تب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مذکورہ آیت وآخرون اعترفوا آخر تک نازل ہوئی۔ اس آیت کے نزول کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھول دیا۔ انہوں نے قبول توبہ کی خوشی میں اپنا مال بھی آپ کی خدمت میں بطور صدقہ پیش کر دیا، جسے آپ نے لینے سے انکار کر دیا، جس پر آیت یعنی خذ من اموالہم صدقہ، ان کے اموال سے صدقہ آپ قبول فرمائیے، یہ نازل ہوئی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مال بھی صدقے کے طور پر قبول کر لیا۔ انہی غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے مسلمانوں میں سے دوسرا ان مخلص مسلمانوں کا گروہ تھا جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے نہیں باندھا تھا، تاہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کا اعتراف کر لیا۔ اس آیت میں جو ابھی ہم 106 نمبر آیت دیکھ رہے ہیں، اسی گروہ کا ذکر ہے جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا تھا۔ یہ 3 افراد تھے، ان کا تفصیلی ذکر آئندہ آیات کے اندر آئے گا انشاءاللہ۔ تو آپ ذہن واضح رکھیے کہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ جانے والے مخلص مسلمان، ان کے بھی 2 گروہ تھے۔ ایک وہ جنہوں نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھا تھا، اور دوسرے وہ 3 افراد تھے جنہوں نے اعتراف تو کیا تھا لیکن اپنے آپ کو ستونوں سے نہیں باندھا تھا۔ اس آیت میں انہی کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب اس آیت کا ترجمہ دوبارہ دیکھیے، نیز کچھ اور لوگ ہیں جن کا معاملہ اللہ کا حکم آنے تک التوا میں پڑا ہوا ہے، خواہ انہیں سزا دے
یا ان کی توبہ قبول کر لے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ آیت نمبر 107 دیکھیے، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ۔ نیز کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک مسجد بنائی اس لیے کہ وہ یعنی دعوت حق کو نقصان پہنچائیں، کفر پھیلائیں، مومنوں میں تفرقہ ڈالیں، اور یہ مسجد ایسے لوگوں کو کمینگا کا کام دے جو اس سے پیشتر اللہ اور اس کے رسول سے برسر پیکار رہے ہیں، اور وہ قسمیں یہ کھاتے ہیں کہ ہمارا ارادہ تو بھلائی کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً یہ جھوٹے لوگ ہیں۔ سامعین گرامی، اس آیت مبارکہ میں مسجد ضرار کا ذکر ہے۔ آئیے اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ تفسیر جاننی ہوگی۔ مسجد ضرار منافقین مدینہ نے تعمیر کی تھی، اور اس کی تعمیر میں مرکزی کردار ابو عامر راہب تھا۔ یہ شخص انصار کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتا تھا، عیسائی عالم تھا جس نے درویشی طریقہ اختیار کر لیا تھا، اور عام لوگوں میں اس کی درویشی کی اچھی شہرت تھی۔ خصوصاً خزرج کا قبیلہ اس کے زہد اور درویشی کا بڑا معتقد اور اس کی بہت تعظیم کرتا تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو جس طرح عبداللہ بن ابی منافق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سیاسی حریف سمجھ کر اسلام دشمنی کی منافقانہ روش اختیار کی تھی، یہ جو ابو عامر تھا اس نے آپ کو اپنا روحانی حریف سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عداوت کی راہ اختیار کر لی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد لوگوں کی توجہ ابو عامر کی طرف سے ہٹ کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مبذول ہو گئی تھی۔ پہلے تو یہ شخص اس انتظار میں رہا کہ قریش مکہ ہی اس شخص اور اس کے ساتھیوں سے نمٹنے کے لیے کافی ہیں، مگر جب بدر میں قریش مکہ کو شکست فاش ہوئی تو اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف اس کی چھپی ہوئی عداوت بھڑک اٹھی۔ پھر بعد میں اس نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے عرب قبائل میں اسلام کے خلاف تبلیغ شروع کر دی، اور غزوہ بدر کے بعد جتنی بھی جنگیں ہوئیں، مثلا جنگ احد، خندق، حنین وغیرہ، ان میں خود بھی شریک رہا اور کفار کو جنگوں پر ابھارنے میں بڑا مؤثر کردار ادا کرتا رہا۔ اسلام کے خلاف کوئی سازش بھی کفار یا منافقین کی طرف سے تیار ہوتی تو اس میں یعنی ابو عامر راہب کا عمل دخزور ہوتا تھا۔ سامعین، جب حنین میں کافروں کو شکست ہو گئی تو اس ابو عامر راہب نے سمجھ لیا کہ اب عرب کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں رہ گئی جو اسلام اور مسلمانوں کو کچل سکے، لہٰذا اس نے اپنے مذہب کے واسطہ سے کیسر روم کو مسلمانوں پر چڑھا لانے کا منصوبہ تیار کیا۔ مدینہ کے منافقین ایسے تمام کاموں میں اس کے ہمراز اور معاون تھے۔ جب وہ اس غرض کے لیے روم کی طرف روانہ ہوا تو اس نے منافقوں سے کہا، فوراً ایک مسجد تیار کرو جہاں ہم لوگ جمع ہو کر صلاح و مشورہ کر سکیں، اور میں یا میرا کوئی قاصد آئے تو وہاں اطمینان سے قیام کر سکے، اور ایسی ناپاک سازشیں چونکہ مذہبی تقدس کے پردہ میں ہی چھپ سکتی تھیں، لہٰذا ایسی اغراض کے لیے مسجد ہی کی تعمیر ضروری سمجھی گئی۔ سامعین، اسی پوری منصوبہ بندی کے بعد مسجد قباء اور مسجد نبوی کے درمیان قباء سے ذرا قریب ایک تیسری مسجد تیار ہونے لگی، اور اس کی ضرورت یہ بتلائی گئی کہ ہم میں سے بہت سے لوگ کمزور اور ناتواں ہیں جو بارش اور سردی کے موسم میں مسجد قباء تک نہیں پہنچ سکتے۔ نیز مسجد قباء میں جگہ بھی تنگ ہے، لہذا نمازیوں ہی کی سہولت کے لیے یہ مسجد بنائی جا رہی ہے۔ مسجد کی تعمیر کے بعد یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چل کر افتتاح کے طور پر 2 رکعت نماز پڑھا دیجیے۔ اس سے منافقوں کی غرض صرف مسلمانوں کو فریب دینا اور سازشوں سے شک و شبہ کے خطرات کو دور کرنا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اس وقت تو میں جہاد پر جا رہا ہوں، واپسی پر 2 رکعت نماز جا کر پڑھا دوں گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک پر روانہ ہو گئے تو پیچھے رہ جانے والے منافق بغلے بجانے لگے۔ انہیں یقین تھا کہ اب مسلمان بچ کر واپس نہیں آ سکیں گے اور کیسر روم کی فوجیں مسلمانوں کو کچل کے رکھ دیں گے۔
لہٰذا وہ اس مسجد میں بیٹھ کر یہ صلاح مشورے کر رہے تھے کہ جو ہی مسلمانوں کی شکست کی خبر ملے تو تاج شاہی عبداللہ بن ابی منافق کے سر پر رکھ دیا جائے اور اسے اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا جائے۔ مگر ان منافقوں کی توقعات کے بالکل برعکس اللہ کا کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہوا یہ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک پہنچے تو غسان کے بادشاہ کو مقابلہ پر آنے کی ہمت ہی نہ پڑی، اور اس کی وجہ دو تھی۔ ایک یہ کہ ملک غسان کچھ عرصہ پہلے جنگ موطا میں مسلمانوں کی جرأت ایمانی کا ملاحظہ کر چکا تھا کہ کس طرح اس کا 1,00,000 کا لشکر 3,000 مجاہدین پر بھی غالب نہ آ سکا، اور سیدنا خالد بن ولید نے کس بے دردی کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ اس کا مقابلہ کیا تھا، اور اس غزوہ میں مسلمان مجاہدین کی تعداد 20,000 تھی۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ اسے کیسر روم سے مزید مدد کی توقع تھی، لیکن کیسر روم نے جب ابو سفیان سے بھرے دربار میں پیغمبر اسلام کے حالات سنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے اتنا متاثر ہوا کہ اسلام لانے کو تیار تھا، مگر اپنے وزیروں مشیروں کے تیور دیکھ کر اس نے اسلام کا اعلان کرنے کی جرأت نہ کی۔ اس صورتحال میں کیسر روم نے غسان کے بادشاہ کو مدد بھیجنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح غسان کے بادشاہ کے لشکر کے حوصلے پست ہو گئے اور مسلمانوں سے مقابلہ پر آنے کی جرأت نہ کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن تبوک میں رہ کر اس کا انتظار کیا۔ اس قیام سے ایک تو دشمن پر اپنی دھاک بٹھانا مقصود تھا، دوسرے بہت سے عربی قبائل جو پہلے کیسر روم کے ماتحت تھے اس سے کٹ کر اسلامی ریاست کے تابع ہو گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنی بہت سی نعمتوں سے نواز دیا۔ سامعین، تبوک کے واپسی کے سفر میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد ضرار کی تعمیر کی غرض و غایت اور منافقوں کی ناپاک سازشوں سے مطلع کر دیا، اور حکم دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہرگز اس مسجد میں افتتاح کے لیے نماز نہ پڑھانا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں سے 2 صحابہ کو حکم دے کر بھیجا کہ فوراً جا کر اس مسجد کو آگ لگا دیں۔ انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اس مسجد کو ختم کر دیا گیا۔ آیت نمبر 108 دیکھیے، لا تقم فیہ ابدا لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس یعنی مسجد ضرار میں کبھی بھی نماز کے لیے کھڑے نہ ہونا۔ وہ مسجد جس کی پہلے دن سے تقوی پر بنیاد رکھی گئی تھی زیادہ مستحق ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں، اور اللہ پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سامعین گرامی، اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد ضرار میں تو نماز پڑھنے اور وہاں کھڑے ہونے سے بھی روک دیا، لیکن اس مسجد میں جس کی بنیاد پہلے روز سے ہی تقوی پر رکھی گئی تھی اس میں کھڑے ہونے کا ذکر فرمایا ہے۔ اب اس مسجد سے کون سی مسجد مراد ہے، اس ضمن میں اگرچہ کچھ اختلاف ہے۔ بعض نے اسے مسجد قباء اور بعض نے مسجد نبوی قرار دیا ہے۔ سلف کی ایک جماعت دونوں کی قائل رہی ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت سے اگر مسجد قباء مراد ہے تو بعض احادیث میں مسجد نبوی کو اس سے سالہ تقوی کا مصداق قرار دیا گیا ہے، اور ان دونوں کے درمیان کوئی تضاد بھی نہیں ہے، اس لیے کہ اگر مسجد قباء کے اندر یہ صفت پائی جاتی ہے کہ اول یوم سے ہی اس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی ہے، تو مسجد نبوی تو بطریق اولا اس صفت کی حامل ہے اور اس کی مصداق ہے۔ سامعین، یہاں مناسب لگتا ہے کہ ہم مسجد قباء کی فضیلت پر کچھ چیزیں دیکھیں۔ اس ضمن میں آپ کے سامنے 2 احادیث بیان کی جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد قباء میں نماز عمرہ کی طرح ہے۔ اسے سنن ترمذی میں بیان کیا گیا ہے۔ اس طرح سے امام مسلم نے ایک روایت بیان کی ہے
کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ کے دن مسجد قباء میں سوار ہو کر یا پیدل آیا کرتے تھے اور اس میں 2 رکعتیں پڑھا کرتے تھے۔ سامعین، آئیے اب مسجد نبوی، جہاں ایک نماز پر 1000 نماز کا ثواب حاصل ہوتا ہے اور جہاں ریاض الجنہ ہے، اس کی ابتدائی تعمیر اور وسعت سے متعلق بعض پہلو دیکھتے ہیں۔ ہمیں اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد سے متعلق علم حاصل کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے بلند حصہ میں اترے۔ آپ 24 اور ایک روایت کے مطابق 14 راتیں وہاں رہے۔ بنی نجار کو بلا بھیجا جو تلواریں لٹکائے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ اور بنی نجار کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ یہاں سے چل کر آپ علیہ السلام نے ابو ایوب انصاری کے گھر میں پڑاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ جہاں نماز کا وقت آئے وہی نماز پڑھ لیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر مسجد کا حکم دیا اور بنی نجار کے سرداروں کو بلا بھیجا اور فرمایا تم اپنے اس باغ کی قیمت مجھ سے طے کر لو۔ وہ کہنے لگے نہیں، اللہ کی قسم ہم تو اس کی قیمت اللہ تعالیٰ سے ہی لیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ کو ہموار کروایا اور کھجور کے درخت کاٹ کر ان کی لکڑیاں قبلے کی طرف جما دی گئی۔ اس کے دونوں طرفوں پر پتھروں کا پشتہ لگایا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شعر پڑھ پڑھ کر پتھر ڈھو رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ یہ شعر پڑھتے اور فرماتے تھے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ۔ اے اللہ، بھلائی تو وہی ہے جو آخرت کی ہو، اے اللہ انصار اور مہاجرین کو بخش دے۔ یہ روایت امام بخاری نے بیان کی ہے، ہم نے اس کو مفہوماً عرض کیا ہے۔ اس طرح ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت ہم ایک ایک اینٹ اٹھا رہے تھے اور حضرت عمار رضی اللہ عنہ 2 اینٹیں۔ آپ علیہ السلام نے جب عمار کو دیکھا تو ان کے بدن سے آپ مٹی جھاڑنے لگے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مسجد نبوی کچی اینٹ سے بنی ہوئی تھی۔ چھت پر کھجور کی ڈالیاں اور ستون کھجور کی لکڑی کے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی اپنے دور خلافت میں کچھ نہیں بڑھایا اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد کو بڑھایا، لیکن عمارت ویسی ہی رکھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھی، یعنی اینٹوں اور کھجور کی ڈالیوں کی۔ البتہ کھجور کی لکڑی کے ستون دوبارہ لگائے گئے۔ پھر سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بدل ڈالا اور بہت بڑھایا اور اس کی دیواریں نقشی پتھر سے بنوائیں۔ آپ نے اس کے ستون بھی نقشی پتھر کے بنوائے اور اس کی چھت ساگوان سے بنائی۔ اسے امام بخاری نے بیان کیا ہے۔ سامعین، یہ وہ مختصر ابتدائی تاریخ ہے اس عظیم مسجد کی جس کی نسبت ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس مسجد کی بار بار زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، اس آیت میں جو یہ فرمایا گیا ہے فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اس میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا پسند کرتے ہیں۔ ان سے کیا مراد ہے؟ حدیث میں آتا ہے جسے سنن ابی داؤد کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے مراد اہل قباء ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری طہارت کی تعریف فرمائی ہے، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم پانی کے ساتھ استنجا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 109 دیکھیے، افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ ذرا سوچو، کیا وہ شخص بہتر ہے
جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا پر رکھی ہو، یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھوکھلے گڑھے کے کنارے پر رکھی ہو جو اس کو بھی لے کر جہنم کی آگ میں جا گرے۔ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی سیدھی راہ نہیں دکھاتا ہے۔ سامعین گرامی، اس آیت میں مومن اور منافق کے عمل کی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ مومن کا عمل اللہ کے تقوی پر اور اس کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے، جبکہ منافق کا عمل ریاکاری اور فساد پر مبنی ہوتا ہے، جو اس حصہ زمین کی طرح ہے جس کے نیچے سے وادی کا پانی گزرتا رہا ہے اور مٹی کو ساتھ بہا لے جاتا ہے۔ وہ حصہ نیچے سے کھوکھلا رہ جاتا ہے، جس پر کوئی تعمیر کر لی جائے تو فوراً گر پڑے گی۔ ان منافقین کا مسجد بنانے کا عمل بھی ایسا ہی ہے جو انہیں جہنم میں لے کر گرے گا، اس لیے کہ اس کے نیچے جو بنیاد ہے وہ تو کفر و نفاق کی ہے اور اللہ، رسول اور مومنین کی مخالفت اور ان کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ آیت نمبر 110 دیکھیے، لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم۔ یہ عمارت یعنی مسجد ضرار جو ان لوگوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، الا یہ کہ ان کے دل ہی پارا پارا ہو جائے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ سامعین، آیت میں مذکور عمارت سے مراد وہی مسجد ضرار ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ گو یہ عمارت گرائی جا چکی ہے، مگر ان منافقوں کے دلوں میں نفاق کا روگ اس قدر جڑ پکڑ چکا ہے جو کبھی ختم ہی نہیں ہو سکے گا، الا یہ کہ ان کے دلوں کے اندر اتنے چھید ہو جائیں کہ جڑ پکڑنے کی گنجائش ہی نہ رہے۔ دلوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے مراد ان کا مر جانا ہے، یعنی مرتے دم تک نفاق ان کے دلوں سے نکل نہیں سکتا ہے۔ سامعین محترم، یہی ہم اپنے سبق کو روکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں حقیقی وحی کا علم عطا فرمائے اور اس پر اپنے فضل و کرم سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم وأصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم۔ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ اللهم ارحم حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا۔ اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك۔ اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا والممات۔ اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة۔ اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا۔ أغثنا يا الله، أمددنا يا الله، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أنت ولينا في الدنيا والآخرة، توفنا مسلمين، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين۔ اللهم إنا نسألك جنة الفردوس بغير حساب ونعوذ بك من النار برحمتك يا أرحم الراحمين۔ ربنا تقبل دعاء إنك أنت السميع العليم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔